السلام علیکم۔ ابھی تک یعنی کہ ہم لوگوں کو فتنہ میں ڈالا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کوئی ایسی نصیحت لکھنے لگے تھے کہ میں یعنی کہ یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا وصیت لکھنے نہیں دی گئی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ ضعف کی حالت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو موت و زندگی کی کشمکش میں تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق نے یہ کہا کہ بھئی قلم اور پینسل نہ لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ نہ لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان دلانے کے لیے یہی بیان فرمایا کہ ہمارے لیے آپ قرآن اور آپ کی سنت بہترین یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے چھوڑ گئے ہیں آپ، جو اس سے بہتر وصیت اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، یعنی کہ آپ کی خاموش ہونا بھی تو ایک حدیث ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ رسول کی جتنی بھی تعلیمات ساری کی ساری ضائع ہو رہی تھی اس وقت، اس نصیحت کے بغیر؟ اتنی امپورٹنٹ نصیحت تھی، تو کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ نصیحت کو پہنچانے کے لیے رسول کو طاقت دے دیتا اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے اور قلم کاغذ لا کر وہ لکھوا دیتے؟ یا رسول کے اندر کوئی ایسی کمزوری تھی، ان کی کوئی ذاتی شخصیت کمزوری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر سکے؟ اللہ کو مقصود ہی یہ تھا، اللہ بھی اس بات پر راضی تھا، رسول بھی اس بات پر راضی تھے کہ قرآن اور سنت ہی دو ایسی چیزیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ سے اس لیے بیان کر دیا تاکہ وہ کمزوری کی حالت میں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب انہوں نے اس بات پر اثبات کر دیا، خاموشی اختیار کر لی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو چھوڑ کر جانی تھی، اس پر اب جھگڑے نہ، بحث نہ کریں۔ قرآن اور سنت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے یعنی کہ سے ہم ڈائریکشن لے سکتے ہیں، امامت لے سکتے ہیں، ہدایت لے سکتے ہیں، واضح ہے اور روشن ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔